علیکم. بی اے سائیکالوجی میں ہم آج چیپٹر نمبر 3 کو اسٹڈی کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 3 میں ہمارا ٹاپک ٹائپس آف نروس ہیں. ٹائپس آف نروس میں ہم دیکھیں گے کہ نروس کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور نروس کا فنکشن کیسے ہوتا ہے اور نروس کی لوکیشن کیا ہے. یہ سارا ہم پیریفرل نروس سسٹم کے اندر اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ نرو کیا ہوتا ہے. اس کا ہم نے اسٹرکچر دیکھا تھا. آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ نروس کی ٹائپ کون سی ہیں. تو نروس کی 3 اقسام ہیں: سینسری نروس، موٹر نروس اور ایسوسیٹیو نروس. موٹر نروس کو چارلس بیل نے ڈسکور کیا تھا اور سینسری نرو کو موگنڈی نے ڈسکور کیا تھا. مجموعی طور پر محیطی نظام عصبی ان 3 طرح کے اعصاب پر مشتمل ہے. سینسری نرو کا تعلق حسی اعصاب تمام جسم کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں پائے جاتے ہیں. یہ مہیجات سے متاثر ہوتے ہیں. جو ہی کوئی مہیج ہمارے حواس سے ٹکراتا ہے تو یہ پیغام حسی اعصاب کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے. ہماری جلد سے گرمی، سردی، دباؤ، لمس یا چبھن کا احساس حسی اعصاب کی بدولت ہی دماغ تک پہنچتا ہے. اسی طرح بھوک پیاس کا احساس ہو یا بصارت اور سماعت سے متعلق کوئی پیغام ہو، سب کچھ ہم مختلف ہمارے سینس آرگنز کی مدد سے اندرونی یا بیرونی طور پر اس کو محسوس کرتے ہیں اور ان تمام پیغامات کو دماغ تک پہنچانا حسی اعصاب کا کام ہے. مختلف مہیجات کے رد عمل کے طور پر دماغ جو پیغام وصول کرنے کے بعد حسی اعصاب سے جو پیغام وصول کرتا ہے اس کے بارے میں احکامات جاری کرتا ہے اور وہ احکامات موٹر نروس کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک جاتے ہیں اور یوں وصول شدہ پیغام کے مطابق ہمارے جسم کے حصے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. عضلات کو ارادی طور پر حرکت دینا بھی حرکی اعصاب کے انڈر آتا ہے. تلازمی اعصاب ایسوسیٹیو نروس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور دماغ میں حسی اور حرکی اعصاب کے سروں پر واقع ہوتے ہیں. جب حسی اعصاب کی مدد سے دماغ کوئی پیغام وصول کرتا ہے اور مناسب رد عمل کے اظہار کے لیے جسم کے مخصوص حصے کو حرکی اعصاب کی مدد سے حکم بھیجنا ہوتا ہے تو ایسوسیٹیو نروس حسی اور حرکی اعصاب میں ربط پیدا کرتے ہیں. تو ایسوسیٹیو نرو کا تعلق حسی اور حرکی اعصاب کے درمیان ایسوسیشن پیدا کرنا ہے. اگر یہ ربط یا تلازم پیدا نہ ہو تو حرکات میں ہم مانگی پیدا نہیں ہوتی. نارمل اور پرسکون حالات میں دماغ میں موجود ایسوسیٹیو نرو اعصاب کا کام کرتے ہیں. ہنگامی حالات میں جب سوچے سمجھے بغیر فوری رد عمل درکار ہو تو ریڑھ کی ہڈی میں موجود ایسوسیٹیو نروس یہ کام سر انجام دیتے ہیں. یہ 3 ٹائپس ہیں جو نروس کی 3 ٹائپس ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا میکینزم آف نیورون. نیورونز کو درست کام کرنے کے لیے مسلسل خون کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی دباؤ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے کو خون نہ مل سکے تو نیورون اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں. جو ہی خون کی فراہمی بحال ہوتی ہے نیورون اپنا دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے جسم کے کسی حصے کا دباؤ کی وجہ سے سن ہو جانا یا بے حس ہو جانا اس کی مثال ہے کہ وہاں پر خون کی فراہمی وقتی طور پر رک گئی ہے یا بند ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ اعصاب بے حس یا سن ہو جاتے ہیں. جو ہی خون کی فراہم ہو جاتی ہے وہ حصہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر خون کی فراہمی لمبے عرصے تک مسلسل منقطع رہے تو متعلقہ حصہ مستقل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے. اگر چوٹ، خون کے زیادہ بہہ جانے یا کسی کٹ کی وجہ سے حرکی یا حسی اعصاب ضائع ہو جائیں تو یہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اپنی درست حالت میں کام بھی کرنے لگتے ہیں. حسی اعصاب پیغامات کو دماغ تک پہنچاتے ہیں اور حرکی اعصاب دماغ سے پیغام جسم کے مختلف حصوں میں واپس لے کے آتے ہیں. ایسوسیٹیو نروس ان کے درمیان میں کام کرتے ہیں. ٹائپس آف نروس اور میکینزم آف نیورون کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نروس کی لوکیشن کیا ہے. حسی اور حرکی اعصاب تمام جسم میں پائے جاتے ہیں.
اعصاب چونکہ جسم کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو متعلقہ مقامات کے حوالے سے الگ الگ نام دیے جاتے ہیں۔ کچھ نروس کو اسپائنل نروس کا نام دیا جاتا ہے اور کچھ کو کرینیل نروس کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ حصی اور حرکی اعصاب جو اسپائنل کارڈ سے منسلک ہیں ان کو اسپائنل نروس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے حصی اور حرکی اعصاب کا جال جسم کے مختلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ اعصاب جسم کے مختلف حصوں سے پیغامات براہ راست دماغ تک نہیں پہنچاتے، بلکہ حصی اعصاب ان احساسات کو پہلے حرام مغز یعنی کہ اسپائنل کارڈ میں بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ دماغ تک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دماغ سے ملنے والے احکامات حرکی اعصاب کی مدد سے پہلے حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ میں آتے ہیں اور پھر جسم کے مختلف حصوں تک جاتے ہیں۔ اسپائنل نروس کے کل 31 جوڑے ہیں۔ ہر جوڑے میں حصی اور حرکی اعصاب پائے جاتے ہیں۔ جسم میں جہاں حصی اعصاب ہیں وہاں حرکی اعصاب بھی موجود ہیں۔ حصی اعصاب جسم کے مختلف حصوں میں آ کر ورٹیبرل کالم کے پچھلی طرف سے اسپائنل کارڈ میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اسپائنل کارڈ سے ہوتے ہوئے دماغ تک جاتے ہیں۔ حرکی اعصاب دماغ سے ریڑھ کی ہڈی میں موجود حرام مغز کی طرف آتے ہیں اور پھر ریڑھ کی ہڈی سے اگلی طرف سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ جائے یا ریڑھ کی ہڈی کے مورے اپنی جگہ سے ہل جائیں یا کوئی اور خرابی پیدا ہو جائے تو فرد کا متاثرہ مقام سے نیچے والا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اور وہ کوئی اختیاری حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسپائنل نروس کے علاوہ دوسری نروس کرینیل نروس کہلاتی ہیں۔ کرینیل نروس دماغ جن کو براہ راست کنٹرول کرتا ہے، یہ انسان کی کھوپڑی میں موجود اعصاب کو کرینیل نروس کا نام دیا جاتا ہے۔ ان اعصاب کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں سے حصی اور حرکی اعصاب پیغام لانے اور لے جانے میں اسپائنل کارڈ کا کوئی مداخلت نہیں کرتا، اور یہ کھوپڑی کے اعصاب دماغ سے ہی شروع ہوتے ہیں اور براہ راست آنکھ، ناک، کان، زبان اور چہرے، گردن، دل، جگر، معدے، نظام تنفس اور نظام انہضام تک چلے جاتے ہیں۔ کھوپڑی کے اعصاب حصی اور حرکی اعصاب کے 12 جوڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ 12 جوڑے سونگھنے، دیکھنے وغیرہ ان سب افعال میں مختلف قسم کے جو فنکشنز ہیں، جو ارادی اور غیر ارادی فنکشنز ہیں، اس میں یہ سارے کرینیل نروس اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ٹائپس آف نروس اور لوکیشن آف نروس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہر نیورون بہت سے پیغامات جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جب پہنچاتا ہے تو وہ ایک نرو امپلس کے ذریعے یہ پیغام جاتا ہے، اور یہ کام بہت سے کیمیکل اور فزیکل عوامل کے تحت ہوتا ہے۔ نیورون میں کئی کیمیکل سبسٹانس پائے جاتے ہیں جو اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان کو اندرونی اور بیرونی محیط فوراً متاثر کرتا ہے۔ جب یہ بیرونی محیط سے متاثر ہوتے ہیں، ہر نرو میں جو کیمیکل سبسٹانسز ہیں جو وہ بیرونی محیط سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان میں جو چھوٹے چھوٹے ذرے پائے جاتے ہیں وہ ٹکرا کر گرم ہو جاتے ہیں، جس سے ایک انرجی پیدا ہوتی ہے جو ایک لہر کی صورت میں حرکت کرتی ہے۔ ہر نرو میں نیگیٹو اور پازیٹیو چارجز ہوتے ہیں۔ جس طرف سے محیط کا زور زیادہ ہو، لہر اس طرف حرکت کرتی ہے۔ جب بیرونی محیط اثر انداز ہوتا ہے تو اس میں قوت باہر سے اندر کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اس کو ہم پازیٹیو فورس کا نام دیتے ہیں۔ اگر نرو کے اندر کی سطح کی قوت کمزور محیط کی وجہ سے پیچھے دھکیلے تو یہ نیگیٹو فورس ہوگی۔ اس طریقے سے نیگیٹو اور پازیٹیو فورسز آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں۔ اگر دونوں قوتیں برابر ہوں تو اس وقت کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو آرام کی حالت کہا جاتا ہے اور اس کو پولرائزیشن کہتے ہیں۔ اگر محیط شدید ہے تو نرو سے پازیٹیو برقی قوت ارتعاش سے فوری طور پر جھلی کی اندرونی سطح کی طرف منفی برقی قوت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں امکانی رد عمل پیدا ہوتا ہے جو کہ نرو امپلس کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے محیط پھر اسی انداز سے
دوبارہ کیمیکل فورسز پیدا ہوتی ہیں اور اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور اس کو ہم نان پولرائزیشن کی حالت کہتے ہیں، جس سے اگلے سیلز میں قوت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ایک نرو سے دوسرے نرو میں جب انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس طریقے سے پچھلا نرو جو ہے وہ آرام کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے نروز جو ہیں ان میں انرجی اب ایک نرو سے دوسری نرو میں ایک لہر کی صورت میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس لہر کی رفتار انسانی جسم میں تقریباً 6 کلومیٹر فی منٹ ہے۔ تمام عصبی لہریں جو ایک مخصوص عصبی ریشے سے نکلتی ہیں ان کی امکانی صلاحیت یکساں ہوتی ہے۔ ان میں تمام نروز میں جو صلاحیت ہے وہ یکساں ہوتی ہے۔ ہر نرو میں ایک برقی کیمیائی جواہر موجود ہوتے ہیں، اس لیے وہ مناسب مہیج کی موجودگی میں اس پیغام کو جسم کے دیگر حصوں میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک مہیج ہی نرو کو ایکٹیو کرتا ہے اور نرو کی اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی، وہ صرف مہیج کی قوت سے ہی متاثر ہو کر ایکٹیو ہوتی ہے۔ مہیج کی قوت سے ہی نرو متاثر ہوتی ہے، اس لیے نرو کے لیے بہت کم یا بہت زیادہ شدت غیر اہم بات ہے۔ اگر مہیج شدید ہوگا تو قوت شدید پیدا ہوگی، اگر مہیج کم شدید ہوگا تو نرو کے اندر بھی قوت کم پیدا ہوگی۔ جیسے ہی مناسب مہیج ملتا ہے، نرو پوری عصبی لہر یا تو پوری قوت سے آگے منتقل ہو جاتی ہے یا بالکل حرکت نہیں کرتی۔ جب نیورون اپنی قوت آگے بھیجتا ہے تو پوری کی پوری قوت ہی آگے منتقل کر دیتا ہے، وہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا، لیکن بہت جلد اس کی اپنی توانائی دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ اس طریقہ کار کو آل اور نن پرنسپل آف ایکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عرصے میں جس میں وہ اپنی قوت کو دوبارہ پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو ریفریکٹری پیریڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ عرصہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنی قوت آگے منتقل کرنے کے بعد فوراً ہی اس میں توانائی پیدا نہیں ہوتی اور وہ اپنی قوت آگے منتقل نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ یہ لمحہ بہت مختصر ہوتا ہے جو کہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک عرصہ پایا جاتا ہے۔ یہ وقفہ ایک نیورون سے دوسرے نیورون میں مختلف ہوتا ہے۔ اس عرصے میں جس میں بالکل توانائی نیورون تک نہیں پہنچ پاتی، شدید ترین مہیج بھی نرو کو متاثر نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت میں جب کچھ توانائی نرو میں بحال ہو جاتی ہے تو اس دوران عام مقدار سے زیادہ شدید نوعیت کا مہیج اس توانائی کو آگے منتقل کر سکتا ہے۔ اس عرصے کو ریلیٹیو ریفریکٹری پیریڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ عرصہ 1 سیکنڈ کے کئی ہزارویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ ہر نیورون کا سٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے ڈینڈرائٹس دوسرے نیورون کے ایکسون کے ساتھ اور اس کے ایکسون دوسرے نیورون کے ڈینڈرائٹ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ ان کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ پایا جاتا ہے جس کو سائنیپس یا عصبی خلا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کو ہم عام خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ نظام عصبی کی کارکردگی میں یہ سائنیپس بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہ پیغامات کو ایک پیغام جب دوسرے نیورون تک جاتا ہے تو یہ اچھل کر دوسرے پیغام میں جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ گیپس جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور ہمیں 2 نیورون کے درمیان انرجی جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس ٹرانسفر میں یہ سائنیپس اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ایسے افعال جو فرد سے اچانک بے خیالی یا بے ساختگی سے بغیر سوچے سمجھے سرزد ہوتے ہیں، اس کو ریفلیکس ایکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے فنکشنز میں فرد کی مرضی شامل نہیں ہوتی، اس لیے انہیں غیر ارادی افعال کا نام دیا جاتا ہے۔ ریفلیکس ایکشن کا مرکز اسپائنل کارڈ ہے۔ یہ افعال حرام مغز میں موجود ایسوسیٹڈ نروز کی مدد سے سر انجام پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حسی اعصاب عام طور پر وصول شدہ پیغامات کو اسپائنل کارڈ کے ذریعے ہی دماغ تک پہنچاتے ہیں۔
دماغ مناسب رد عمل کا فیصلہ کرتے ہوئے حرکی اعصاب کو احکامات صادر کرتا ہے جو ہنگامی صورتحال میں فوری مختلف قسم کے ریفلیکسز کو سر انجام دینے میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔